میرے محترم بھائیو اور دوستو، عام طور سے سونے کی حالت میں جو خواب آدمی دیکھتا ہے تو اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس کے سامنے وہ بیان کی جائے تو وہ آدمی جس کو آپ اپنا خواب بیان کر رہے ہو کم از کم وہ ایک متقی عالم دین ہو، اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی کچھ معلوم ہو کہ یہ خوابوں کی تعبیر وغیرہ کا علم کچھ نہ کچھ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب دیکھے اور وہ بری خواب ہو اور آپ کسی کو بیان کریں گے تو وہ جو تعبیر آپ کو بتائے گا تو اکثر پھر اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس نے کچھ نقصان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آپ کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فلاں قسم کا نقصان ہونے والا ہے، مثال کے طور پر آپ کو بیماری لگنے والی ہے یا آپ کے روزگار میں کاروبار میں فلاں گاٹھا نقصان ہونے والا ہے، اور اس طرح بہت سی باتیں ہو سکتی ہے، تو ایک حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ خواب جس طرح اس کی تعبیر دی جائے گی تو عام طور سے پھر اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو فرماتے ہیں کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ تعبیر کے ساتھ معلق ہوتے ہیں، کہ جب اس کا تعبیر دیا جائے تو پھر جو تعبیر دیتے ہیں لوگ اس طرح ہو جاتا ہے، اور جب تک اگر خواب برا بھی ہو اور کسی نے آپ کو کچھ تعبیر نہیں دیا یا کسی نے اچھے طرف کو پھیر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں، اور جو اس کا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کو مثال کے لیے ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں کہ ایک آدمی آیا اور کسی بہت بڑے عالم دین سے پوچھا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قرآن عظیم کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں۔ اب بظاہر جو مسلمان ہوگا اور یہ خواب دیکھے تو وہ جب صبح کو اٹھے گا تو اس کے دل و دماغ میں ضرور یہ بات آئے گی کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں نے قرآن کے اوپر خواب میں پیشاب کیا۔ تو ایسے ہی ظاہر اس کا یہ ہے اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، مگر جب وہ اس عالم کے پاس آئے اور اس نے یہ پوچھا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا اور میں اس خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں قرآن عظیم کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں اور مجھے بہت افسوس ہے، بہت ڈر ہے کہ میں نے کیوں کیا، تو اس عالم نے اس ڈر کے بجائے اس آدمی سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اس خواب کا تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ایک بیٹا دے گا اور اس کو حافظ قرآن بھی بنا دے گا۔ اب بظاہر یہ بات جب ہم سنتے ہیں یا اس آدمی نے اس وقت اس کو سنی ہوگی تو آپ خود سوچیں کہ اس کے ذہن میں کیا آیا ہوگا کہ میں قرآن کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں اور مولانا صاحب یہ تعبیر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا اور اس کو قرآن کا حافظ بھی بنا دے گا۔ لیکن جیسے اس عالم نے تعبیر دی تھی اللہ تعالیٰ نے بالکل ویسا ہی معاملہ فرمایا، اور کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بیٹھا دیا اور پھر وہ بڑا ہو کر قرآن عظیم کا حافظ بھی بن گیا۔ یہ مثال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو میری باتوں کا آج مقصد یہ ہے کہ عام طور سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور کسی چھوٹے سے مولوی سے پھر رابطہ کر کے پوچھتے ہیں، اور مولوی بھی اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو یہ کیا سوچے گا کہ یہ کوئی عالم ہے، اس کو خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے وغیرہ۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی عالم ہو اس کو ہر خواب کی تعبیر کا بھی علم ہو۔ تو اسی وجہ سے تمام دوستوں کو یہ چاہیے کہ اگر ہم رات کے وقت کوئی خواب دیکھیں تو کسی ایسے مستند اور متقی باعمل اور وہ عالم جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو اس سے پوچھیں، تو پھر جب وہ بتائے گا تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہوگا۔
ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہو گئے کہ انہوں نے خواب دیکھے، اس کا مقصد اور تعبیر الگ تھا، اس میں فائدے کی بات تھی، مگر کسی سے پوچھ کر اس نے جو تعبیر بتائی اس میں نقصان والے پہلو تھا، تو پھر اس کو نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔